میرے محترم بھائی اور بہنوں، اللہ ذو الجلال والاکرام مالک الملک والعلام نے جب اس کائنات کو تخلیق فرمایا تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے ایک نظام، ایک قانون بنایا۔ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے نکالا اور زمین پر اتارا تو ایک نظام بنایا، ایک قانون بنایا۔ وہ نظام یہ ہے، قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، زمین پر اتر جاؤ۔ اب آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت، ان کی دشمنی کا آغاز ہو چکا ہے ابلیس کے ساتھ۔ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اس دشمنی کے باوجود کتنے لوگ ہیں جو ابلیس کو دوست بناتے ہیں، جن کے معاملات سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ابلیس خوش ہوتا ہے، جن کی شادی بیاہ سے جو وہاں پہ میوزک، موسیقی، ڈھول دھمکا، گاجے باجے، طبلے ہوتے ہیں، اس سے اللہ ناراض ہو رہا ہوتا ہے اور ابلیس خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو ناراض کر کے ابلیس کو اپنا دشمن بنانے کی بجائے اپنا دوست بناتے ہیں۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اللہ عز و جل ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے اور ابلیس کو اپنا دشمن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارا دشمن ہے، یہ کبھی بھی ہمارا دوست، ہمدرد اور خیرخواہ نہیں ہو سکتا، یہ دشمن ہے۔ تو فرمایا کہ بعضکم لبعض عدو، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری ہدایت جب تمہارے پاس آئے گی، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، میرا نظام یہ ہے کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور کبھی بدبختوں میں سے نہیں ہوگا۔ سبب الشقاء الضلال، جب انسان سیدھے راستے سے، صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے تو اس کا انجام بدبختی ہے۔ لیکن جو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے آئی ہوئی ہدایت پر عمل کرے گا وہ سیدھے راستے سے نہیں بھٹکے گا، اور جب وہ سیدھے راستے سے بھٹکے گا نہیں، صراط مستقیم پر رہے گا، تو پھر وہ بدبخت نہیں ہوگا بلکہ وہ خوش بخت ہوگا، وہ کامیاب ہوگا، وہ کامران ہوگا اور وہ سعادت مند ہوگا۔ حقیقی سعادت اللہ عز و جل اسے عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بات سمجھ لیں؟ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، یہ اللہ رب العالمین نے نظام بنایا، قانون بنایا۔ اور اس کے ساتھ ہی جو دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بھی وضاحت کر دی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، من عام ہے، تفید العموم، کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، امیر ہو، غریب ہو، گورا ہو یا کالا ہو، اس کا تعلق کسی بھی ملک کے ساتھ ہو، کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، من عام ہے، کوئی بھی ہو، اعرض، اعراض کرے، انکار کرے، انحراف کرے گا، کس سے؟ عن ذکری، میرے ذکر سے۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہدایت کا بیان کیا، تو یہاں پر ذکر سے مراد وہ ہدایت اور وہ احکامات جو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے آئے ہیں وہ مراد ہے۔ تو فرمایا کہ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو اس ہدایت پر چلتے رہیں گے اور جن کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت آئے گا دین پر چلنے والے ایسے ہوں گے جیسے اپنے ہاتھ میں دہکتا ہوا انگارہ لیے کھڑا ہوگا، چلتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، یہاں تک کہ موت آ جائے گی، اللہ رب العالمین کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی ہدایت سے اعراض کریں گے، اللہ تبارک و تعالی کی تعلیمات اور احکامات سے اعراض کرتے ہوئے زندگی بسر کریں گے۔ تو جو کوئی اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے اعراض کرے گا، اور یہاں پر میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ اعراض دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے کلی اعراض، کلی طور پر ہدایت کا انکار کر دینا، دوسرا ہے جزوی اعراض،
کچھ مان لیا اور کچھ نہ مانا، یہ بھی خطرناک ہے۔ مطلوب ہم سے یہ ہے کہ سب مانو۔ اللہ رب العالمین حاکم مطلق ہے، اللہ رب العالمین معبود برحق ہے، تم محکوم ہو۔ جو بھی حکم آتا ہے تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم اسے بجا لاؤ، اسے مانو، طوعاً و کرہاً۔ طبیعت کو اچھا لگے یا نہ لگے، تمہارے اوپر لازم اور ضروری ہے، فرض ہے کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننا ہے۔ تو اعراض دو طرح کا ہے، ایک ہے کلی اعراض اور دوسرا ہے جزوی اعراض۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو کوئی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور ذکر سے مراد کیا ہے؟ ذکر سے مراد اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، جو اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمائی، وہ ذکر سے مراد ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو کوئی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، انحراف کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو کسی کا نقصان نہیں کرے گا، اپنا نقصان کرے گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، پس بے شک میں اس کی معیشت کو تنگ کروں گا۔ اس کے پاس اربوں کھربوں ہوں گے، لیکن اس کے پاس نہیں ہوگی تو سعادت نہیں ہوگی، پیس آف مائنڈ نہیں ہوگا۔ ملینئر ہے، ارب پتی ہے، کھرب پتی ہے، ڈالروں میں اس کا بینک بیلنس ہے، سونے چاندی کی فیکٹری ہیں، کارخانے لگے ہوئے ہیں، المونیم کے، پیتل کے، بڑا پیسہ ہے، لیکن نہیں ہے تو دل کا سکون نہیں ہے، سعادت نہیں ہے، اطمینان قلب اس کو حاصل نہیں ہے، سرور نفس سے یہ محروم ہے۔ اس لیے کہ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ یہ سزا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ ذو الجلال والاکرام اس کی معیشت کو تنگ کر دے گا۔ ایک معنی تو یہ ہے، دوسرا معنی حقیقی اعتبار سے ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی معیشت، اس کا رزق تنگ کر دے گا۔ بڑی بڑی سلطنتوں کے حکمران ہوں گے، بادشاہ ہوں گے، عوام ہوگی، لیکن معاشی بحران کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، مالی معاملات ان کے بگاڑ کا شکار ہو جائیں گے، نظام معیشت ان کا تباہ ہو جائے گا۔ یہ دوسرا معنی ہے۔ تیسرا معنی یہ ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا نافرمان اور اللہ کی شریعت سے بغاوت کرنے والا جب مرتا ہے، مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں مبارک ہاتھ کی انگلیوں کو اپنے بائیں مبارک ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے فرمایا کہ اس طرح اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں اور اس کی قبر آپس میں مل جاتی ہے اور وہ شدید تکلیف محسوس کرتا ہے۔ سزا تو ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھیل دی، مہلت دی، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90، 100 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا کی۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعذر اللہ الی امرئ بلغ 60، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کا کوئی عذر قبول نہیں کرتا جو 60 برس کا ہو جائے، پھر بھی گناہوں کو چھوڑ کر نیکی اور تقوی کی راہ اختیار نہ کرے، اس کا کوئی عذر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ 60 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی، تھوڑے ہیں۔ جس نے سدھرنا ہو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی قسم اس کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت کافی ہوتی ہے۔ جس نے سدھرنا ہو، جس نے اپنی اصلاح کرنی ہو، جس نے توبہ کرنی ہو،
اس کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ، ایک جزو کافی ہوتا ہے۔ فرعون کا دربار ہے، بڑے بڑے سامری جادوگر وہاں پر موجود ہیں اپنے اپنے جادوئی کرتب پیش کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو آپ کا عصا ہے اسے پھینکیے۔ ان کے ہاتھ میں جو عصا تھا اسے پھینکا، اس نے حقیقی اژدہے کا روپ دھارا، اور ان کے جو نقلی مقلی سانپ تھے ان ساروں کو وہ ہڑپ کر جاتا ہے۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے بلکہ یہ معجزہ ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وہیں پر ہی انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہوئے سر بسجود کر دیا، سجدے میں گر گئے، اللہ کے آگے جھک گئے ایک نشانی دیکھ کر۔ قالوا آمنا برب العالمین، اور کہتے ہیں کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ رب العالمین تو فرعون بھی اپنے آپ کو کہتا تھا، اسی لیے کہا کہ رب موسیٰ و ہارون۔ رب العالمین فرعون نہیں ہے بلکہ رب العالمین وہ ہے جو موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ تو وہ فوراً ایمان لیا۔ ایک نشانی کافی ہوتی ہے اس کے لیے جس نے بدلنا ہو، اور جس نے نہ بدلنا ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استغفر اللہ واتوب الیہ۔ کتنے دل ایسے ہیں کالکوخ مجخیہ، جس طرح برتن کو الٹا رکھ دیا جاتا ہے، سارا دن ابر رحمت ہوتی رہے، رحمت کی بارش برستی رہے، اس الٹے برتن میں بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ برتن کا منہ الٹا کر دیا گیا۔ وہ سارا قرآن سن لے گا، حدیثیں سن لے گا، ٹس سے مس نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، کیونکہ اس کا دل زنگ آلود ہے اور اس کا دل سخت ہو چکا ہے۔ ومن اعرض عن ذکری، اور جو کوئی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، تو میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ دنیا میں بھی تنگی کا سامنا کرنا پڑے گا، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، اور جب قیامت کا دن آئے گا۔ دیکھیں وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ 2021 آج 31 دسمبر ہے، آخری دن ہے۔ 2022 کا آغاز ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ وقت کا پتہ چلتا ہے کوئی؟ وقت تو بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے۔ اسی طرح گزرتے ہوئے اس وقت کے ساتھ ایک دن ایسا آنے والا ہے جسے ہم مسلمان قیامت کہتے ہیں، اور ہمارا الحمدللہ قیامت کے اوپر ایمان ہے، اور الحمدللہ جب بھی کوئی بھی مسلمان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، تو چوتھی آیت جو پڑھتا ہے مالک یوم الدین، اللہ سبحانہ و تعالی بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ قیامت برحق ہے، قیامت نے آنا ہے۔ تو اس کیٹیگری کے جو لوگ ہیں، فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اللہ رب العالمین انہیں اندھا کر کے اٹھائے گا۔ اور دوسرا مقام قرآن کریم کا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، صرف اندھے ہی کر کے نہیں بلکہ اندھے بھی ہوں گے، گنگے بھی ہوں گے، بہرے بھی ہوں گے۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے تمہیں آنکھیں دی تھی، تم نے حق کیوں نہیں دیکھا؟ اور اگر دیکھا تو آنکھیں کیوں بند کر لی؟ منافقین جن کا مقام اللہ ذوالجلال والاکرام نے استغفر اللہ واتوب الیہ دوزخ میں کافروں سے بھی نیچے رکھا ہے۔ مدینہ طیبہ میں عبداللہ بن ابی ان کا لیڈر ہے، سردار ہے، اس کی تاج پوشی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ مدینہ کے لوگ اسے اپنا حکمران بنانا چاہتے تھے کہ اسی دوران مکہ مکرمہ سے تشریف آوری ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو لوگوں کا ذہن عبداللہ بن ابی سے ہٹ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا۔ اس کے دل میں ایک حسد تھا، بغض تھا کہ میری چودراہٹ، میری سرداری، میری حکومت، وہ جو اتنی میں نے محنت کی تھی اپنی قوم میں ایک مقام حاصل کرنے کے لیے، سب پر پانی پھر گیا۔ اس کے دل میں بغض تھا۔ پھر اس نے بارہا کوشش کی باہر کے دشمنوں کے ساتھ مل کر
محمد الرسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके साथियों को, मुखलिस अहले ईमान को नुकसान पहुँचाने की, सफ़े हस्ती से मिटाने की, कि ये ख़त्म हो जाए। नहीं तो ना इन पर अपना पैसा खर्च करो, इनका मुकम्मल बाइकआउट करो, ताकि ये जहाँ से आए वहीं पर ही जाने पर मजबूर हो जाएं। फिर क्या हुआ? अल्लाह तबारक व तआला की मदद, नुसरत, हिमायत और तायीद हासिल थी अहले ईमान को। तो जब इन्होंने देखा कि ये जिन्हें हम ख़त्म करना चाहते थे, दिन ब दिन इनकी शान व शौकत में इजाफ़ा हो रहा है, इनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा हो रहा है, तो उन्होंने भी ईमान इस्लाम कबूल किया, लेकिन दिल से नहीं किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की इब्तिदा में 13 आयात में उनके सिफ़ात बयान की और फिर फरमाया, मिसालें भी दी और कहा सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। एक मकाम पे फहुम ला याक़िलून, एक मकाम पे फहुम ला यअलमून। ये अंधे हैं, ये बहरे हैं, ये गूंगे हैं, देख रहे हैं इस्लाम दीन हक है, देख रहे हैं कि इस्लाम फैल रहा है, जानते हैं कि बिल आखिर फतह अहले इस्लाम की होगी और अहले इस्लाम अहले हक हैं, यानी कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए, अपनी आंखों को बंद कर लिया, फेर लिया, अपने कानों को बंद कर लिया, सच्चे दिल से ईमान इस्लाम कबूल नहीं किया। तो ये भी इसके अंदर शामिल है। वनहशुरुहुम यौमल क़ियामति अला वुजूहिहिम उम्यन व बुकमन व सुम्मा। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इन्हें इनके चेहरों के बल खड़ा करेगा। अंधे भी होंगे, बहरे भी होंगे, गूंगे भी होंगे। अंधे इसलिए होंगे अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह, ताकि इन्हें किसी को देखकर, ज़बान से बोलकर उसे अपनी मदद के लिए पुकारने का मौका ही ना मिले। अंधे इसलिए होंगे कि क़यामत के दिन अंधेरे ही अंधेरे होंगे। मुख्तलिफ मराहिल हैं, तो एक मरहले पर क़यामत का एक मरहला ऐसा भी है कि जहाँ पर अंधेरे ही अंधेरे होंगे, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देगा और वहाँ पर नूर की अहमियत वाज़े होगी हर इंसान के लिए। सूरज चांद सितारे लपेट लिए जाएंगे, बेनूर कर दिए जाएंगे, तो ये अंधे हो जाएंगे, गूंगे हो जाएंगे, बहरे हो जाएंगे कि शायद कोई इन्हें इस बेचारगी की हालत में देखकर दो मीठे बोल बोले तो इनकी ढारस बंधे। इसलिए फरमाया कि कुल्ली तौर पर वसाइलुल इदराक कुल्लुहा मुअत्तला, हवा से खमसा इनके मौफ हो जाएंगे। बोलने की ताकत, देखने की ताकत, सुनने की ताकत वापस ले ली जाएगी। वल्इयादु बिल्लाह। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैफ यमशून अला वुजूहिहिम, या रसूल अल्लाह क़यामत के दिन ये लोग अपने चेहरों के बल कैसे चलेंगे, किस तरह चल पाएंगे? तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलैसल्लज़ी अमशाहुम अला अर्जुलिहिम क़ादिरुन अला अन यमशियहुम अला रुऊसिहिम। क्या वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला जिसने आज इंसान को दो टांगों पर चलने की ताकत दे रखी है, कल क़यामत के दिन इंसान को इसके सर के बल, इसके चेहरे के बल चलाने पर कादिर नहीं है? यकीनन है। टांगे ऊपर, सर नीचे, उल्टे चलेंगे। अस्तग़फिरुल्लाह, तो बोले कितनी जिल्लत है। ये कुरान है, ये अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा फरमान है, जिस पर हर इंसान को गौर करना चाहिए और ख़ास तौर पर उन्हें गौर करना चाहिए संजीदगी के साथ जो कलीमा पढ़ते हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार करते हैं, जो अपने आप को नबी का उम्मती कहते हैं, कहलवाते हैं और इस पर फख्र करते हैं। और हम हैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, नबी के उम्मती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नबी का कलीमा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके साथ साथ इन बातों के ऊपर गौर करके संजीदगी के साथ अपने अकीदे को, अपने अमल को और अपने मुआमलात को मौत आने से पहले पहले दुरुस्त करना चाहिए और अपनी इस्लाह करनी चाहिए।
تو قرآن مجید کہتا ہے وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. 2021 رخصت ہوا، آج آخری دن ہے، 31 دسمبر ہے، 2022 کا آغاز ہو رہا ہے. بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے. اسی طرح بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر جائے گا اور انسان کو موت آ جائے گی. میں اور آپ جو اس وقت زندہ موجود ہیں دنیا میں نہیں ہوں گے، اپنی اپنی قبروں میں جا چکے ہوں گے. دعا ہے کہ مولائے کائنات اپنی خاص الخاص رحمت سے ہمیں ایمان اسلام پر سعادت والی زندگی اور موت نصیب فرمائے. ہمارے بعد اور لوگ آ جائیں گے. وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. پھر ایک دن آنے والا ہے جسے ہم مسلمان قیامت کہتے ہیں، آخرت کہتے ہیں، اور اس پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. اور نماز کی ہر رکعت میں جب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، امام بھی کرتا ہے، مقتدی بھی کرتے ہیں، تو ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 میں اپنے اس عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں مالک یوم الدین. اللہ رب العالمین مالک ہے بدلے کے دن کا، قیامت کے دن کا. جو نظام اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے دنیا میں، اس کے مطابق جو انسان اس ہدایت کی پیروی کرتا ہے جو ہدایت اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے آئی ہے، تو قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان پر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کیونکہ یہ دنیا میں ڈرتے رہے، یہ اپنے گھر والوں میں رہتے ہوئے ڈرتے رہے. جنتی جنت میں بیٹھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی کہنے اور تمام سننے والوں کو انہی خوش نصیبوں میں شامل فرما دے. جنتی جنت میں ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہیں گے قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین. جب ہم دنیا میں تھے، اپنے بیوی بچوں میں تھے، اپنے رشتہ داروں میں تھے، اپنے اقربا میں تھے، اپنے احبا میں تھے، اپنے اصدقاء میں تھے، تو ہم ڈرتے رہتے تھے، ہم لرزہ برندام رہتے تھے، لرزہ و ترساں رہتے تھے، خائف رہتے تھے، دعائیں کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اللہ کا حکم مانتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت اور محبت رکھتے تھے. انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. اللہ نے ہمارے اوپر اپنا فضل فرمایا، اپنا انعام فرمایا، اپنا اکرام فرمایا، اپنی رحمت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دردناک عذاب سے بچا لیا. ایک تو یہ خوش نصیب ہے، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں وہ ساری جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان کی، جو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دو پیارے گلاب جیسے خوبصورت ہونٹوں کے درمیان شہد سے میٹھی مبارک زبان سے بیان کی. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اور سب مخلص اہل ایمان اہل اسلام کو انہی میں شامل فرمائے. فمن اتبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ ان پر کوئی غم ہوگا. موت کے وقت بھی کوئی خوف نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی آسمان سے تسلیاں دینے کے لیے فرشتے بھیج دیتا ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ جاتے ہیں، دین کے راستے پر چلتے رہتے ہیں، حالات کیسے ہی ہوں دین پہ ڈٹے رہتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے آ کر تسلیاں دیتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، غمزدہ نہیں ہونا. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں ان جنتوں کی جن کا تمہارے ساتھ دنیا میں وعدہ کیا جاتا رہا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی انہی خوش نصیبوں میں شامل فرما دے. اور استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. دوسری کیٹیگری وہ ہے ومن اعرض عن ذکری، جو دنیا میں
اللہ کے ذکر سے، اللہ کی شریعت سے، اللہ کے احکامات سے، اللہ کی تعلیمات سے، اللہ کے قرآن سے، اللہ کے رسول کے سچے فرمان سے اعراض کرتا ہے، وہ اعراض کلی ہو یا جزوی ہو، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا۔ دنیا میں بھی تنگی، اور اس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بالکل ہی مفلس ہو جائیں گے، تہی دست ہو جائیں گے، مفلوق الحال ہو جائیں گے، ان کی معاشی حالت قابل رحم ہوگی، ترس کھائے جانے کے قابل ہوگی۔ ایک معنی تو یہ ہے خزانہ خالی ہو جائے گا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ خزانہ بھرا ہوا ہوگا، اربوں خربوں ہوں گے، ڈالر ہوں گے، پاؤنڈ ہوں گے، دینار ہوں گے، درہم ہوں گے، روپے کی ریل پیل ہوگی، لیکن چونکہ اللہ کی ہدایت سے محروم رہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی ان کا معاشی نظام درم بھرم کر دے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی توحید کو پامال کیا، کیونکہ انہوں نے توحید کے مراکز کو آباد کرنے کی بجائے شرک کے مراکز قائم کیے اور ان کو آباد کیا، جہاں پر اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارا جاتا رہا، جہاں پر اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو سجدے کیے جاتے رہے، جہاں پر اللہ کے ساتھ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیازیں دیتی جاتی رہی، انہوں نے توحید کے مراکز کو بے آباد کر دیا اور شرک کے مراکز قائم کیے، اور شرک کے مراکز قائم کر کے ان کو آباد کر دیا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اور جب مرنے کے بعد قبر میں جائے گا تو قبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں مبارک ہاتھ کی انگلیوں کو بائیں مبارک ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے فرمایا کہ اس طرح اس کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی اور قبر زمین آپس میں مل جائے گی، اور یہ سخت تکلیف محسوس کرے گا، والعیاذ باللہ۔ اور پھر وقت تو بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے، ایک دن آنے والا ہے جس میں دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ آئے اپنا اپنا وقت گزار کر فوت ہو گئے، موت آ گئی، ایک دن آنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کی قبروں سے دوبارہ کھڑا کرے گا، اور اسے کہتے ہیں قیامت۔ اور قیامت کو قیامت اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی وی آئی پی نہیں، کوئی وی وی آئی پی نہیں، کوئی جاگیردار سرمایہ دار وڈیرا، یہ دنیا کے عہدے اور منصب جس پر لوگ فخر کرتے ہیں، نازاں ہوتے ہیں، جن عہدے اور مناصب کے حصول کے لیے لاکھ لاکھ جتن کرتے ہیں، قیامت کے دن یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ قیامت کو قیامت کہتے ہی اس لیے ہیں یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن تمام لوگ اللہ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے، کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی شریعت سے، اللہ کے دین سے، اللہ کے قرآن سے، اللہ کے رسول کے سچے فرمان سے بغاوت کی، جس نے جتنی کی اسے اتنی سزا ملے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ قرآن نے ایک اور مقام پر کہا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اندھے بھی ہوں گے، گونگے بھی ہوں گے، بہرے بھی ہوں گے، بلاؤ جس کو تم بلانا چاہتے ہو اپنی مدد کے لیے، نہیں بلا سکیں گے، گونگا بول نہیں سکے گا استغفر اللہ واتوب الیہ، بہرا ہے اگر کوئی اسے مار پڑتے ہوئے دیکھ لے اور دو میٹھے بول بولنا چاہے تو وہ سن نہ سکے، اور اندھا ہوگا استغفر اللہ واتوب الیہ، تاکہ جب مار پڑے تو خوب ذلیل اور رسوا ہو، تاکہ جب پل صراط کو عبور کرنے کی باری آئے، جہاں پر اندھیرے ہی اندھیرے ہیں تو اس کے پاس نور نہیں ہوگا، روشنی نہیں ہوگی، دیکھ نہیں سکے گا، وہاں پر تو جو دیکھ رہے ہوں گے، جو دیکھنے والے ہوں گے ان کا برا حال ہوگا استغفر اللہ واتوب الیہ، کیونکہ پل صراط میرے محترم بھائی اور بہنوں، پل صراط
یہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، تو جو دیکھنے والے ہوں گے ان کا وہاں پر عجب حال ہوگا، عجب کیفیت میں وہ مبتلا ہوں گے۔ اور جس کی آنکھیں ہی نہیں ہوں گی، قوت بصارت سے جسے محروم کر دیا گیا ہے، وہ کیسے پل صراط کو عبور کرے گا؟ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس دنیا میں بصیرت آئی، ہدایت آئی، اللہ کی شریعت آئی، اللہ کے احکامات ہے، انہوں نے رد کر دیا، نظر انداز کر دیا، پس پشت ڈال دیا، بالائے طاق رکھتے ہوئے زندگی بسر کی، پرواہ نہیں کی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ذلت آمیز سلوک ان کے ساتھ یہ کیا جائے گا، استغفر اللہ واتوب الیہ، ساری دنیا دیکھ لے گی کہ انہیں منہ کے بل چلایا جائے گا، ٹانگیں اوپر ہوگی، سر نیچے ہوگا، الٹے چلیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس طرح اپنے سر کے بل چل سکیں گے؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیس الذی امشاہم علی ارجلہم، کیا وہ ذات، وہ اللہ سبحانہ وتعالی جس نے آج انسان کو دو ٹانگوں پر کھڑا ہونے کی، دو ٹانگوں پر چلنے کی طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اس بات پر قادر نہیں کہ وہ کل قیامت کے دن اپنے ایسے نافرمانوں کو، مجرموں کو، ظالموں، باغیوں، طاغیوں کو، سرکشوں کو چہرے کے بل چلائے، سر کے بل چلائے؟ یقیناً قادر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ حی و قیوم، اللہ ذو الجلال والاکرام، مالک الملک والعلام، ہمارے اندر جنتیوں والی اچھی صفات پیدا فرمائے اور جہنمیوں، دوزخیوں کی بری صفات سے ہم سب کو سچی توبہ کرتے ہوئے ان سے محفوظ رکھے۔ 2021 اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، 2022 کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گزشتہ سال میں ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں اپنی خاص رحمت سے انہیں معاف فرمائے اور ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو نیا سال آ رہا ہے 2022 شمسی سال جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال کو ہمارے لیے خیر و برکت والا بنائے، ہمارے ملک کے لیے اسے خیر و برکت کا باعث بنائے، سب اہل ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالی اسے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر علی اعدائک اعداء الدین واجعل اللہم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا يا كريم.